الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا اللہم نبینا اللہم اجعل فی قلبی نورا الحمدللہ عدد ما خلق الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز احباب، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا وہ بخوبی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سب بھرپور محنت کر رہے ہوں گے اس سبق سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 197 سے لے کر 203 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا أولی الألباب۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفثا، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، ولا فسوقا، اور نہ گناہ کرنا، ولا جدالا، اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج، حج کے زمانے میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور زادرہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہتر فائدہ زادرے کا بچنا ہے سوال سے، واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں معلوم، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، اور زادرہ لے لیا کرو، بے شک بہتر فائدہ زادرے کا بچنا ہے سوال سے، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ ان تبتغوا، تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے، واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا، وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الضالین، ناواقف۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم من قبلہ لمن الضالین، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ ثم افیضوا من حیث، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے، افاض الناس، سب لوگ پھریں، واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے، سب لوگ پھرے، اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ، جیسے تم یاد کرتے تھے، آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر کوئی آدمی کہتا ہے، مَن يَقُولُ رَبَّنَا، ہے رب ہمارے، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ من خلاق حصہ نہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو، تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے، اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں، اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کوئی ان میں کہتا ہے، ربنا، ہے ہمارے رب، دے، آتنا فی الدنیا، ہم کو دنیا میں خوبی، حسنتوں، دنیا میں خوبی، اور آخرت میں حسنتوں، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی ان میں کہتا ہے، اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے، مما کسبوا، اپنی کمائی سے، واللہ، اور اللہ جلد سریع الحساب، حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں،
فمن تعجل فی یومین، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا، فلا اسم علیہ، وہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں، ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لمن اتقی، جو کہ ڈرتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو، واعلموا، اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے، واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقی، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا وہی دن میں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، جو کہ ڈرتا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے، تو ان ایام میں حج و عمرے کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیات کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی ہے کہ حدود مکہ میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرے کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں، لیکن حدود و میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا کہ دور دراز عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ الحج اشہر معلومات، اشہر شہر ان کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیات میں بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دونوں میں عمرے کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیات کے شروع میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ حج کا معاملہ عمرے کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں، وہ مہینے شوال، ذی القعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جس سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: رفث، فسوق، جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کے الفاظ میں نفی کے الفاظ ہیں، یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں، حالانکہ مقصود ان چیزوں سے نہیں اور ممانعت کرنا ہے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا کہا جاتا، مگر یہاں نہیں کی جگہ نفی کے الفاظ رکھ کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ ان افعال کی حج میں کوئی گنجائش اور تصور ہی نہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرے کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگنا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے۔ یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب وسائل کو اپنے مقرور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پر توکل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو حرام کے پاس خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ناواقف تھے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ عرفات سے واپسی میں
رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ عرفات لفظ جمع ہے اور ایک خاص میدان کا نام ہے جس کے حدود اربع معروف و مشہور ہیں۔ یہ میدان حرم سے خارج واقع ہوا ہے۔ حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج میں حج کا اہم ترین فرض ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، یعنی پھر جب تم سب کو ضروری ہے کہ اس جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے، مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و جاہلیت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایات، عبادات میں اخلاص کامل سب داخل ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ وہ تمہارے کھلے آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور بعد میں بھی اپنے حج پر مغرور نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے، نیک اعمال کا اثر وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقوی کی ہدایت کی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، آگے احتیاط رکھو تو دنیا آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہ آئے گی۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہیں اور دعا اس کی مقبول ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرمانبرداری کا معاہدہ اس کے بیت کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدے کے پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو اتفاقاً میرے دل میں ایک گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا۔ مجھے غیب سے ایک آواز آئی کہ کیا تو نے حج نہیں کیا؟ تو حج نہیں کیا، یہ آواز میرے اور اس گناہ کے درمیان ایک دیوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا۔ ایک ترکی بزرگ جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ اپنے سر پر ایک نور کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اور وہ حج کو گئے اور فارغ ہو کر واپس آئے تو یہ کیفیت بجائے بڑھنے کے بالکل سلب ہو گئی۔ اپنے مرشد مولانا جامی سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حج سے پہلے تمہارے اندر تواضع و انکسار تھا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے الحاق و درازی کرتے تھے۔ حج کے بعد تم اپنے آپ کو نیک اور بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے یہ حج تمہارے لیے غرور کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی۔ احکام حج کے ختم پر تقوی کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دیتا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کرتے رہو کہ یہ کرۂ عبادت ضائع نہ ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔